قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ منکرین حدیث بڑے زور و شور سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث کے ذخیرے میں بعض احادیث صحیح ہیں تو بعض ضعیف ہیں، یہاں تک کہ بعض موضوع ہیں، جبکہ قرآن مجید کے اندر ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں آیت صحیح ہے اور قرآن مجید کی فلاں آیت ضعیف ہے یا فلاں آیت موضوع ہے۔ تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ قرآن مجید کو ہی صرف دین کا ماخذ تسلیم کیا جائے اور احادیث کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ جس چیز کے اندر شک پیدا ہو جائے اور وہ بھی شک تحریف کا ہو تو پھر بات بڑی ہو جاتی ہے، اور ایسی چیز کو دین کا ماخذ اور شریعت کے اندر حجت تسلیم کرنا یہ عقل مندی نہیں۔ یہ سوال بالکل اچھا لگتا ہے، دل کو بھاتا ہے، لیکن یہ سوال بخود فی نفس ہی بے عقلی کی بنیاد ہے، کم علمی کی بنیاد پر ہے، کیونکہ احادیث کا ذخیرہ یقیناً اس کے اندر ہر طرح کی روایات موجود ہیں، ہر طرح کی روایات کتابوں میں درج ہیں، صحیح بھی ہیں، غیر صحیح بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، ہر طرح کی روایات۔ لیکن حدیث کا ایک چھوٹا سا طالب علم جسے حدیث اور فن حدیث کے بارے میں تھوڑی معلومات ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ جس جماعت نے جس جماعت نے ہم تک یہ احادیث پہنچائی ہیں اور احادیث پر حکم لگایا ہے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا، انہوں نے ان احکام کی جو بنیاد ہے، جس دلیل کی بنیاد پر، جس قانون کی بنیاد پر انہوں نے کسی حدیث پر حکم صحیح اور غیر صحیح کا لگایا ہے، وہ بھی ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم تک ایسا نہیں ہے کہ کسی تاریخ لکھنے والے کسی شخص نے یہ تاریخ لکھ دی ہو 200 سال کے بعد اٹھ کر، امام بخاری 200-300 سال کے بعد ہے سمجھ لیجئے، کہ امام بخاری نے یہ لکھ دیا رسول اللہ نے ایسا کیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ امام بخاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ لکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام بخاری تک جتنے بھی نیریٹر ہیں، یعنی امام بخاری سے صحابی نے، صحابی سے تابعین نے، تابعی سے تبع تابعی نے، تبع تابعی سے اس کے بعد والے نے، اس کے بعد والے نے، اس کے بعد والے نے، اور پھر امام بخاری تک یہ بات پہنچی ہے۔ تو 5 یا 10 جتنے بھی نیریٹر ہیں، جتنے بھی بیان کرنے والے راوی ہیں، ان تمام کی حالات زندگی بھی موجود ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ امام بخاری یا امام مسلم یا کوئی دوسرے محدث انہوں نے رسول اللہ کی کسی بات کو نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، تو وہاں سے لے کر رسول اللہ تک چین جو ہے، نیریشن جو ہے، وہ بالکل موجود ہے۔ اگر نیریشن بیچ میں ٹوٹ گیا تو حدیث صحیح نہیں ہے، اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کجی معلوم ہو، یہ تمام کی تمام باتیں ہم تک پہنچ گئی ہیں۔ کس بنیاد پر، کس قانون کی بنیاد پر کسی حدیث پر حکم لگایا گیا ہے محدثین نے، وہ بھی ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اور اس طرح کی مثال، یعنی اس طرح کا جو محیر العقول کام ہے، یہ کسی اور قوم پیش نہیں کر سکتی جو ہمارے پاس یہ موجود ہے احادیث کے پہنچانے اور احادیث کی روایت کے سلسلے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محدثین نے احادیث کو تو پہنچایا ہی ہے، اس کے علاوہ احادیث پر صحیح اور غیر صحیح پر حکم لگایا ہے، اور حکم لگایا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی محدث کھڑا ہوا اپنے من سے اور محدث ہونے کا دعویٰ کیا، کوئی شخص کھڑا ہوا اور محدث ہونے کا دعویٰ کیا اور اس نے چھٹائی شروع کر دی کہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے، ایسا بھی نہیں۔ کس بنیاد پر کہ کوئی محدث اس ایک حدیث کو صحیح بول رہا ہے، وہ بنیاد اور قانون اور دلیلیں تمام کی تمام موجود ہیں۔ اور اکثر محدثین نے جو احادیث پر حکم لگایا ہے، زیادہ تر احادیث جو صحت کے معیار پر ہے اس پر اتفاق ہے۔ بہت کم روایتیں ہیں جس پر اختلاف ہے اس کے صحیح اور غیر صحیح ہونے کا، اور اکثر و بیشتر، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی موضوع روایات ہیں، جتنی بھی گڑی ہوئی روایات ہیں، ان تمام پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایات گڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ کیسے عقل مندی والی بات ہوگی کہ کسی شخص کے پاس خزانہ ہو اور اس خزانے کے اندر 1-2 سکہ اس نے کھوٹا دیکھ لیا تو پورے خزانے کو دریا میں بہا دے؟ یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی اس بات میں ہے کہ وہ جو کھوٹا سکہ ہے اس کو نکال کر پھینکا جائے، پورے خزانے کو پھینکنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔
سیم اسی طرح سے قرآن مجید ہمیں حکم دیتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ہمارے پاس قرآن مجید ہے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے، اور رسول کی اطاعت کرنے کے لیے احادیث رسول ہے جو کہ صحیح احادیث رسول جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے رسول کی اطاعت کے لیے۔ اور دوسری بات، قرآن مجید کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہاں پر ذکر کے معنی کیا ہے؟ نصیحت، اور نصیحت اللہ نے خود اللہ کے کلام کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر دوسرا رسول اللہ کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچی ہے جس کو احادیث ہم کہتے ہیں، وہ بھی نصیحت ہے۔ تو اللہ نے جو ذمہ داری لی ہے حفاظت کی، وہ صرف قرآن کی نہیں لی ہے بلکہ قرآن مجید کے ساتھ احادیث رسول کی بھی لی ہے، سنت رسول کی بھی لی ہے۔ اور سنت رسول جو احادیث رسول کے اندر موجود ہے، سنت رسول ہمیں کہاں ملے گا؟ وہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ جو سوال سامنے آتا ہے یہ واضح ہو چکا ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ یقیناً یہ سوال کرنا بالکل بے بنیاد ہے اور کم علمی کی بنیاد پر یہ سوال کیا گیا ہے۔ اگر کسی کو تھوڑا سا حدیث کے بارے میں، فن حدیث کے بارے میں تھوڑا سا علم معلوم ہو، اس کے پاس علم ہو، اور وہ پڑھ لے اور جان لے کہ حدیث کس بنیاد پر یہ پوری کی پوری نیریشن کھڑی ہوئی ہے، تو یقیناً یہ سوال اس کے دل میں کبھی نہیں آئے گا۔ آپ اجازت دیجئے، جب تک کے لیے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ہم کسی خاص موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔